گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا ظہور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبشرات کا ظہور، یا یوں کہو کہ پوری کائنات عالم کے ذروں کو سنوارنے والا، پوری دنیا کے بگڑے نظام کو سدھارنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ جنہیں سند الاصفیاء کہا جاتا ہے، اشرف الانبیاء کہا جاتا ہے، احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ قرآن کی زبان میں کہیں تو قرآن نے جن کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا، جن کے سینے مبارک کی بات آئی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کے مرتبوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ اے لوگوں، آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں محبت بھری بولیوں میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، دو تین شعر، یہ 4-5 شعر آپ حضرات کی خدمت میں بہت پہلے پڑھا کرتا تھا، بہت دن کے بعد آج ان کو پڑھ رہا ہوں۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، اور چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلی کا فاصلہ کیا ہے، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلی کا فاصلہ کیا ہے، اور غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدائی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، اور کف پا کہتے ہیں پیر کے نیچے کے حصے کو، اور شاعر نے یعنی شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کچھوچوی علیہ رحمت والرضوان مدد اللہ العالی والنورانی نے اشارہ کیا ہے معراج کے واقعے کی طرف، یعنی جب ساری کائنات کا پالن ہار اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوا، اور اللہ نے چاہا کہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت کو اپنی بارگاہ میں بلایا جائے، تو حضرت جبریل امی کو بلایا اور کہا اے ملائکہ کے سردار، اے فرشتوں کے سردار، جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں بلا کر کے لاؤ۔ حضرت جبریل امی گئے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے، ایک روایت کے مطابق حتیم کعبہ میں تھے۔ حضرت جبریل امی پہنچے، آپ کمرے کے اندر ہیں، چھت سے سوراخ کیا، کمرے میں پہنچے تو دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار سو رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح
سرکار کا سونا ممتاز ہے. ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں, ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں, ہم سوتے ہیں تو گھر کا سارا ساز و سامان چوری ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. ہم سوتے ہیں موبائل کی گھنٹی بجتی رہتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن سرکار جب سوتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل بیدار رہتا ہے, دل کی آنکھیں جاگتی رہتی ہیں, دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اب سرکار سو رہے ہیں, سرکار آرام فرما رہے ہیں. ملائکہ کے سردار جبریل امین سوچنے لگے جگاؤں تو کیسے جگاؤں, بیدار کروں تو کیسے کروں. حیرت میں پڑ گئے, کہیں گستاخی نہ ہو جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ملائکہ کا سردار ادب کا کتنا خیال کر رہا ہے. بہت دیر ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آئیڈیا, ایک سوچ, ایک فکر, ایک اچھا خیال حضرت جبریل امی کے ذہن و فکر میں ڈال دیا گیا. اور حضرت جبریل امی نے اپنی پیشانی کو نبی کے قدموں پہ رکھ دیا. دنیا حیران, ہم جیسا کم علم سوال کرنے لگا. نبی تو بیدار ہو گئے, لیکن ہم جیسا کم علم حضرت جبریل امی کی بارگاہ میں پوچھنے لگا, عالم تصور میں, عالم تخیل میں پوچھنے لگا, اے جبریل امی یہ تو بتاؤ کہ تم نے نبی کو جگانے کا ایک نیا انداز کیوں اپنایا, ایک نیا طریقہ کیوں اپنایا. اگر تم چاہتے تو نبی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں دے کر کے جگایا جا سکتا تھا. اگر چاہتے تو رسول اللہ کی پیشانی کو چوم کر کے جگایا جا سکتا تھا. اگر تم چاہتے تو رسول اللہ کو اچھے پیارے انداز میں پکار کر کے جگایا جا سکتا تھا. لیکن ہے ملائکہ کے سردار اے جبریل امی, بھلا بتاؤ تو صحیح, حکمت کیا ہے, مطلب کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیوں تم نے یہ انداز اپنایا, کیوں یہ طریقہ اپنایا, کیوں یہ نیا طرز اپنایا. تو جبریل امی عالم تصور میں جواب دیتے ہیں, اے سوال کرنے والے, اے مجھ سے پوچھنے والے, مجھ سے مت پوچھ, میرے اس عمل میں غور کر لے, تجھے جواب مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب مجھ جیسے کم علم نے غور کیا, وہ غور کس انداز سے کیا, غور اس انداز سے کیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو اعلیٰ حصہ ہوا کرتا ہے وہ سر ہوتا ہے, وہ پیشانی ہوتی ہے جسے سجدے میں رکھا جاتا ہے, اور جو ادنا حصہ ہوتا ہے وہ قدموں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے. پتا چل گیا کہ جبریل امی نے اپنی پیشانی کو جب سب سے اعلیٰ ہے اس پیشانی کو نبی کے قدموں پہ رکھا ہے, اور نبی کے قدموں پہ رکھنے کے بعد پوری دنیا کو, قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا, اے دنیا والوں دیکھ لو, میں ملائکہ کا سردار ہوں اور اپنی پیشانی کو, سب سے اعلیٰ چیز کو نبی کے قدموں کے نیچے کے حصے پہ رکھ رہا ہوں. اسی سے جان لینا کہ جہاں میرے مرتبے کی انتہا ہو رہی ہے, وہیں سے میرے نبی کے مرتبے کی ابتدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو اسی کو کہا, شاعر نے اس کو پرو دیا اس پورے واقعے کو کہ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. واقعے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے کہ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے دھوکا ہے؟ جب بشر کی بات آتی ہے تو لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے رسول کو بشر کہا تو کچھ لوگوں نے اسی کو دلیل بنا لیا کہ بشر تو ہم بھی ہیں. کوئی بشر ایسا نہیں جس کے 2 کان نہ ہو, 2 آنکھیں نہ ہو, 2 پیر نہ ہو, 2 ہاتھ نہ ہو. یہ دھوکا آج کے لوگوں کو نہیں, پہلے مکۃ المکرمہ میں رہنے والے کفار کو ہوا تھا. جب انہوں نے رسول پاک کو مکے کے بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا, پتھروں پہ ان کے قدوم ناز کو پڑتے ہوئے دیکھا,
تو کہنے لگے مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ارے کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دھوکہ آج بھی ہوا۔ میں کہتا ہوں ان نادانوں نے میرے نبی کو مکے کے بازاروں میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، مکے کے پتھروں پہ ان کے قدوم ناز کو پڑھتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، لیکن انہوں نے میرے نبی کو عرش اعظم پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، عرش کے زینے پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ارے وہ تو حریم نور کے چلنے والے تھے، وہ تو جلوت کٹائے محبوب کے چلنے والے تھے۔ ہم گناہگاروں میں تو اس لیے چلے تھے ہمیں چلنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں کھانے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے۔ بازاروں میں سامان ضروریات خریدنے کے لیے اس لیے گئے تھے کہ میرے امتیوں کو بازار سے سامان ضرورت خریدنا آ جائے۔ پانی بیٹھ کر کے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر کے اس لیے پیا تھا تاکہ میرے امتیوں کو پانی پینے کا صحیح طریقہ آ جائے۔ ورنہ ہم کہاں مصطفیٰ کہاں، ہم کہاں ان کا مقام بلند کہاں، ہم کہاں رفعتوں کی بلندیوں پہ جانے والا کہاں، ہم کہاں عرش اعظم کو پار کر کے حدود و قیود کی منزلوں کو پار کر کے رب کی بارگاہ میں جانے والا کہاں۔ بلکہ شاعر کی زبان میں کہو تو یوں کہہ دو وجود ذرہ کہاں، روئے آفتاب کہاں، وجود ذرہ کہاں، روئے آفتاب کہاں، میرے سرکار کائنات کا جواب کہاں۔ وہ لگائے رہنے دو سینے سے داغ عشق نبی، کسے خبر ہے کہ چمکے یہ ماہتاب کہاں۔ حضرات ہمارے نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، بے مثل و بے مثال، نہ آج تک ایسا کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آج چند باتیں میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سننا۔ آج جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، سدھار کی کوششیں بہت کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کوئی سدھار پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، دکانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا بھائی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں سدھار کیوں نہیں ہوتا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک معمول بن گیا ہے، ہم جو اصلاح کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے نہیں، سامنے والے سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے، ہر انسان سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ فلاں شادی میں ایسا کر رہا ہے، فلاں نے یہ کام بہت غلط کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، لوگ بہت غلط کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ اصلاح کا جو اصل طریقہ ہے، اصلاح کا آغاز اپنے آپ سے کیا جائے، دل کو صاف پہلے اپنے کیا جائے، اپنے دل کو کینہ بغض اور حسد سے پہلے پاک کیا جائے، سامنے والے کو بعد میں دیکھا جائے۔ آج بہت سے لڑائی جھگڑے، بہت سے فسادات دلوں کے کینے، دلوں کے بغض، دلوں کے حسد، دلوں کی دشمنی کی وجہ سے پائے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی کہیے کہ اسلام کا پارلیمنٹ ہے۔ مسجد نبوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا کہا؟ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے جنتی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سامنے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بوڑھا آ رہا ہے، چہرے سے وضو کے آثار بالکل نمایاں ہیں، بغل میں چپل دبے ہوئے ہیں، جوتیاں ساتھ میں ہیں، وہ آ رہا ہے۔ آنے کے بعد نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری نماز آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا سامنے دروازے کی طرف دیکھو، مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے سب لوگ۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی بوڑھا آیا،
جو کل آیا تھا یا اس سے پہلی نماز میں آیا تھا، چہرے پر وضو کے آثار نمایاں ہیں، یعنی گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، بغل میں چپل دبے ہوئے ہیں، آئے نماز ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر سرکار نے فرمایا اے میرے دیوانوں، اے میرے صحابہ، کیا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو۔ پھر تیسرا دن ہے، مسجد کا دروازہ ہے، پھر وہی بوڑھا آیا، وضو کے آثار نمایاں ہیں، بغل میں چپل دبے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے، نماز ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق ہوا، میری چاہت بڑھی، میری تمنا ہوئی کہ کاش میں بھی جانوں اس بوڑھے کا وہ عمل کون سا ہے، اس بوڑھے کی وہ نیکی کون سی ہے، اس بوڑھے کا وہ کام کون سا ہے جس کی بنیاد پر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اس کو 3 دن سے جنتی ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گیا بوڑھے کے پاس، میں نے کہا اے میرے نبی کے بوڑھے صحابی، یہ میرا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ 2-3 دن رہوں، یہ کہا۔ اور صحابہ سے کہتے ہیں گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمل کیا کرتا ہے، یہ بوڑھا عمل کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے گھر چلو۔ دونوں جاتے ہیں، گھر گئے، کھانا کھلایا، سبحان اللہ۔ کھانا کھلانے کے بعد شام ہوئی، اور شام ہونے کے بعد بستر لگ گیا، وہ بوڑھا بستر پر سو گیا، چادر تان، وہ بوڑھا بھی سو گیا، ادھر وہ نوجوان یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی سو گئے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد چادر کو تان لیا، چادر کو تان تو لیا لیکن سوئے نہیں، پوری رات جاگتے رہے، پوری رات جاگنے میں گزار دی، ایک لمحے کے لیے بھی سوئے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی، اونگ بھی نہیں آئی، پوری رات گزار دی۔ کہتے ہیں پوری رات میں کوئی عمل نہیں دیکھا، کوئی نیکی نہیں دیکھی، کوئی ایسا کام نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پر میں اندازہ لگاتا کہ اس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن شام ہو گئی، رات ہوئی، لیٹا بستر پر، پھر پوری رات گزار دی۔ تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی رات آئی، رات کو سویا، چادر کو تان لیا، پوری رات گزر گئی، لیکن تینوں دن میں کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ بس اتنا دیکھتا تھا جب یہ بوڑھا رات کو سوتا تھا اور کروٹ بدلتا تھا تو اس کی زبان پر اللہ کا لفظ آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ باقی وہی جو تہجد ہے، فجر کی نماز ہے، وہ سارے صحابہ کرتے تھے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ 3 دن ہو گئے، صبح کو انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے، جانے لگے۔ اس بوڑھے نے روک لیا، یہ تو بتاؤ کہ تم آئے کیوں تھے اور اب جا کیوں رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یا تو میں سمجھ نہیں پایا، یا تو بات کو میں سمجھ نہیں پایا، یا آپ بتانا نہیں چاہتے، مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے 3 دن سے رسول کائنات کی مبارک زبان سے سنا تھا، اور یہ سنا تھا کہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا تھا کہ جانوں سمجھوں کہ وہ بات کیا ہے، وہ نیکی کیا ہے، وہ عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ تو پتا ہے اس بوڑھے نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ بوڑھا کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے بوڑھے صحابی کہتے ہیں اے نوجوان، ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، اگر حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر 3 سال تک بھی تم میرے ساتھ رہو تو اس عمل کو دیکھ نہیں سکتے۔ 3 سال تک بھی ساتھ رہو۔ کہتے ہیں آپ بتاؤ؟ کہا بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے محنت بہت کی ہے، تم نے مشقت بہت کی ہے، تم 3 دن سے، مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، تم یہی جاننا چاہتے تھے کہ وہ عمل کیا ہے، آؤ میں بتاؤں تمہیں وہ عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں اے نوجوان صحابی سن، یہ جو سینہ ہے نا، اس سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے نا، یہ دل میرا اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے کہ آج تک اس دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی بغض نہیں آیا، کسی مومن کی طرف سے کوئی حسد نہیں آیا، کسی مومن کی طرف سے کوئی کینہ نہیں آیا، کسی مومن کی کوئی دشمنی نہیں آئی۔ آج تک میں نے اپنے دل کو جب سے ہوش سنوارا ہے، جب سے یہ دل مکمل صاف و شفاف ہے، یہی ایک عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر میرے نبی نے 3 دن تک برابر میرے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ دل بڑا اہم ہے، یہ دل بہت اہم ہے۔ دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ دل جو ہے نا، دل، میں دل کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں۔ یہ دل کائنات ہے۔ کیا ہے یہ دل؟ کائنات۔ سمیٹو تو چھوٹا سا ہو جائے، اور اگر اسے پھیلایا جائے نا تو صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ
کہتے ہیں کہ یہ دل کائنات صغیر ہے. آپ توجہ ادھر کریں, پیچھے تو لوگ آتے ہی رہیں گے, وہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں. ادھر سنیں, بات نکل جائے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. صوفیہ کہتے ہیں یہ دل جو ہے کائنات ہے, کائنات صغیر ہے, چھوٹی کائنات ہے. ہم نے پوچھا کیسے, تو صوفیہ بتاتے ہیں ایسے کہ آپ کا دل کے جب تک دل نہ چاہے, جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہترین کھانے لگے ہوئے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, مرغ مسلم لگے ہوئے ہیں, مچھلی بھی موجود ہے, مرغا بھی موجود ہے, بکرا بھی موجود ہے, ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے آئیے سرکار کھانا کھائیے, آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا. پتا چلا جب تک دل نہ چاہے آدمی کھانا نہیں کھاتا, جب تک دل نہ چاہے نوالا منہ میں نہیں جاتا, جب تک دل نہ چاہے لقمہ اندر نہیں جاتا. بہترین منظر ہے, گرمی کا موسم ہے, گرمی کے موسم میں باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, گھاس ہے, بہترین پارک ہے. آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں اے میرے دوست چلو موسم بڑا اچھا ہے, موسم بڑا سہانا ہے, چلو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. دوست کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا. پتا چلا دل نہ چاہے تو بہترین نظارے اچھے نہیں لگتے, دل نہ چاہے تو باہر گھومنا اچھا نہیں لگتا, دل نہ چاہے تو نینی تال کو جانا اچھا نہیں لگتا, دل نہ چاہے تو تفریح کرنے کے لیے جانا اچھا نہیں لگتا, دل نہ چاہے تو کچھ پینا اچھا نہیں لگتا. پتا چلا کہ آدمی کا قدم بعد میں اٹھتا ہے, آدمی کی زبان بعد میں چلتی ہے, آدمی کی نگاہیں بعد میں کسی کی چیز کو دیکھتی ہیں. پہلے انسان کا دل اشتیاق کرتا ہے, دل چاہتا ہے. جب تک دل نہ چاہے کوئی کام نہیں ہو سکتا. پتا چلا نا کہ دل کائنات ہے, تو دل ہی تو سب سے اہم ہوا, تو دل کو سنبھالنا بھی سب سے اہم ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, بہت سے لڑائی جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے, ہمارے دلوں میں کینہ ہے, ہمارے دلوں میں بغض ہے, ہمارے دلوں میں دشمنی ہے. اپنے مومن بھائیوں کی طرف سے دلوں کو صاف کرو. یہ دل, اور چند باتیں بتاؤں دل کے حوالے سے. یہ دل جو ہے یہ مومن کی دشمنی کے لیے نہیں ہے, یہ دل بغض کے لیے نہیں ہے, یہ دل کینے کے لیے نہیں ہے, یہ دل حسد کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دل اللہ نے دیا ہے ذکر خدا کے لیے دیا ہے, ذکر رسول کے لیے دیا ہے, محبت رسول کے لیے دیا ہے. قسم خدا کی اس دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو, پوری دنیا کی, پوری کائنات کی کامیابیاں تمہارے قدموں کی گرد راہ کو جھک جھک کر سلام کرنے لگیں گے. کیسے دل کو مدینہ کیسے بنانا ہے, دل میں عشق رسول کو کیسے بسانا ہے. آؤ میں لے کے چلوں مدینے کی سرزمین پر, صحابہ کے دربار میں لے چلوں. صحابہ یہ بڑی مقدس جماعت ہے, صحابہ کی جماعت بڑی مقدس ہے, جن سب کے بارے میں جنت کا وعدہ اللہ نے فرما لیا. وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار بھی موجود ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, عشق بتاؤں کیسا عشق کرتے تھے, کیسا پیار کرتے تھے صحابہ. فرمایا اے میرے صحابہ, قیصر و کسریٰ کے خزانے ایک زمانہ آئے گا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اسی کا مفہوم, اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا اے میرے صحابہ, ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. قیصر و کسریٰ کیا ہے؟ جیسے اس وقت پوری دنیا میں روس کو, امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے, ایسے ہی میرے نبی کے دور میں قیصر و کسریٰ کو پوری دنیا کی سپر پاور طاقت سمجھا جاتا تھا. جب سرکار نے فرمایا تو کوہرام مچ گیا, کھلبلی مچ گئی. ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا پیغمبر پوری دنیا کی سپر پاور طاقت کے پرچے اڑانے کی بات کیسے کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے؟ کیا بہت زیادہ تلواریں جمع کر لی ہیں؟ کیا بہت زیادہ گھوڑے جمع کر لیے ہیں؟ کیا کسی دنیا کی سپر پاور طاقت سے کوئی ان کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے؟ حیرت میں پڑ گئے, کھلبلی مچ گئی. اپنے ایک ذہین آدمی کو بلایا جن کا نام تھا عروہ ابن مسعود. ان سے کہا کہ جاؤ جائزہ لو جا کر کے, وجہ کیا ہے, اتنا بڑا اعلان کس بنیاد پر کیا ہے؟ عروہ ابن مسعود ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہے, بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, بہت زیادہ عقل مند آدمی ہے. وہ گئے ہیں, اللہ اکبر, عصر کی اذان ہو رہی ہے, وہ پہنچے ہیں مسجد نبوی کے قریب پہنچے ہیں, اللہ اکبر. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اذان ہو رہی ہے, صحابہ مسجد کی جانب جا رہے ہیں اور بہت سے اکابر صحابہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں. عروہ ابن مسعود نے یہ دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے.
دور کھڑے ہونے کے بعد دیکھنے لگے وضو کا منظر. اور جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا منظر ملاحظہ فرمائے کہ کیسے سرکار وضو فرما رہے ہیں اور کیسے دیوانے جو ہے وہ وضو کرا رہے ہیں. سرکار جب وضو فرماتے ہیں پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کلی کرتے ہیں تو کلی شریف کا جو پانی ہے نا وہ پانی زمین پر نہیں آتا بلکہ صحابہ لینے کے لیے لپکتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ابو بکر آگے بڑھتے ہیں, عمر آگے بڑھتے ہیں, عثمان آگے بڑھتے ہیں, ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں, مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں, اللہ اکبر, اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. کوئی صحابی اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے, کوئی کانوں سے لگا رہا ہے, کوئی بدن پہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. جب عشق کا یہ انداز دیکھا, جب پیار کا یہ انداز دیکھا, جب محبت کا یہ طرز دیکھا تو عروہ ابن مسعود بھول گئے. آئے تھے اس لیے کہ جائزہ لیا جائے گھوڑے کتنے ہیں, بھول گئے. آئے تھے اس لیے کہ جائزہ لیا جائے تلواریں کتنی ہیں, بھول گئے. آئے تھے اس لیے کہ جائزہ لیا جائے کہ دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ تو نہیں ہے, بھول گئے. سب کچھ بھول گئے, قلعے بھول گئے, تلواریں بھول گئے, اسلحہ بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. وہیں سے واپس پلٹ گئے. اور پلٹنے کے بعد جو سرداران قریش سے انہوں نے کہا تھا نا, آج بھی احادیث کی کتابوں میں سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے. حضرت عروہ ابن مسعود نے کہا تھا, اے میری قوم کے سرداروں, اے مکے کے سرداروں, اے قریش کے سرداروں, سنو, اگر تم نے مسلمانوں کے پیغمبر سے جنگ کا ارادہ کیا ہے تو ملتوی کر دو, ختم کر دو. کہا کیوں, کیا بات ہے, تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے؟ کہا نہیں. کیا بہت زیادہ گھوڑے جمع کر لیے؟ کہا نہیں. کیا بہت زیادہ تلواریں ہیں؟ کہا نہیں. کیا کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے وہ اتنی مضبوط طاقت و قوت کے پیر سے اڑا دیں گے؟ تو عروہ ابن مسعود نے کہا تھا, اے میری قوم کے سرداروں سنو, میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے جب تک بادشاہت ہوتی ہے, جب تک کرسی ہوتی ہے, جب تک کرسی صدارت ہوتی ہے تو لوگ ان کے سامنے جھکتے بھی ہیں, میں نے سجدے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن جب بادشاہت ختم ہوتی ہے, جب کرسی سے نیچے آتے ہیں, جب شاہی تخت سے اترتے ہیں تو میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ انہی آقاؤں کی آنکھوں میں, انہی بادشاہوں کی آنکھوں میں, انہی قیصر و کسریٰ کے سرداروں کی آنکھوں میں گرم گرم سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں. لیکن اے میری قوم کے سرداروں, آج میں نے مدینے میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے, آج میں نے مدینے میں مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا ہے جنہوں نے شاہی تخت نہیں لگایا ہے, شاہی کرسی نہیں بچھائی ہے, بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے کا عالم یہ ہے, اللہ اکبر, ان کے دیوانے ان کو وضو کرا رہے ہیں. اور جب ان کے بدن مبارک سے جب کلی شریف کا پانی یا کھکھار شریف جب نیچے آتا ہے پانی تو زمین پہ ایک قطرہ نہیں گرتا. میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان کے صحابہ ایسے ٹوٹ رہے ہیں, ایسے ٹوٹ رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے آپس میں لڑ پائیں گے, ایسا لگتا تھا جیسے جنگ ہو جائے گی, ایسا لگتا تھا جیسے تلواریں نکل آئیں گی, ایسا لگتا تھا جیسے نیزے نکل آئیں گے. میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے دیوانے, ان کے فرزانے زمین پر گرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. میں نے جان لیا کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ گرنا گوارا نہیں کر سکتی, بھلا وہ قوم اپنے نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے کسی خون کے قطرے کو زمین پہ گرنا کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. گویا عروہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ دنیا دیوانوں سے نہیں ٹکرا سکتی. دنیا میں دیوانے بھی ہوتے ہیں, دنیا میں فرزانے بھی ہوتے ہیں, دنیا کے دیوانے بھی ہوتے ہیں, نبی کے دیوانے بھی ہوتے ہیں. دنیا کے دیوانوں سے ٹکرا سکتی ہے, دنیا کے فرزانوں سے ٹکرا سکتی ہے, لیکن نبی کے دیوانوں سے نہیں ٹکرا سکتی. نبی کے دیوانوں سے دنیا جنگ نہیں لڑ سکتی, اس لیے کہ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو لوگ پتھر مارا کرتے ہیں. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو لوگ تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو قسم خدا کی جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے, جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں. اور نبی کا دیوانہ تو ایسا ہوتا ہے
قسم خدا کی ایک دیوانہ ہے جسے دنیا مفتی سلمان اظہری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. قسم خدا کی ایک دیوانہ ہے کوہرام مچ گیا ہے, ایک دیوانہ ہے کوہرام مچا کے رکھ دیا ہے, پوری حکومت کو ایک دیوانے نے ہلا کے رکھ دیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک دیوانہ ہے نبی کا, پوری دنیا گھبرا رہی ہے کہ نہ جانے یہ دیوانہ کیا کر دے, نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو پھر سے 1400 سال پرانی یادیں کہیں یہ دیوانہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا نہ کر دے. اس لیے اس دیوانے کو گرفتار کرو, اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. اللہ اکبر. تو نبی کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے, جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہیں حیات بن جاتی ہیں. اور ایسے ہی دیوانوں کو دیکھ کر کے شاعر اسلام علامہ اقبال نے کہا تھا, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ کبھی کبھی اور گردن میں ہار ڈالے ہیں. گھبراؤ نہیں, گردن میں ہار ڈالے ہیں. ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. تو حضرات دیوانے بنو, کیا دیوانے بنو نبی کے دیوانے. بھئی مفتی سلمان اظہری نے کوئی ملک کی مخالفت نہیں کی ہے, حکومت کی مخالفت نہیں کی ہے. انہوں نے عشق رسول کا ایک عشق رسول کی ایک راہ چلائی ہے, عشق رسول کا سیلاب برپا کرنے کی کوشش کی ہے, دیوانے بنانے کی کوشش کی ہے. دیوانے بن جاؤ. نبی کے دیوانے جس دن تم بن گئے نا, اور نبی کے دیوانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کہے اسے مان لو. تو یہ تو چل رہی تھی دل کی بات, بس 2-4 منٹ میں ایک بات اور بتا دوں, 2 چیزوں پہ عمل کر لینا بس آپ. ایک تو دل, کہ دل آپ کا صاف ہو جانا چاہیے, دل میں کسی طرح کا کینہ بغض وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ہے لہجہ, صرف 2-4 منٹ میں لہجے کی بات بتاؤں, 5-7 منٹ میں. لہجہ بہتر کرو. آج ہمارے لہجے بہت برے ہیں, بے شمار لڑائی جھگڑوں کی بنیاد لہجہ, سخت لہجہ. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لٹ مار رہے ہیں. مبارک پور اعظم گڑھ میں جب ہم پڑھا کرتے تھے, ہمارے یہاں کی جو زبان ہی اتنی مشکل ہے, یعنی بڑی سخت زبان ہے یہاں کی. وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یار جب یہ مراد آبادی اور یہ سنبھلی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لٹ مار رہے ہیں. ایک تو تمہاری زبان سخت, دوسری بات ٹیڑھا منہ کر کے بات کرو. بھئی ایک ہے باپ نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, تو جواب دیا بیٹے نے کہ ابا جان تمہیں کیا مطلب ہے جا رہا ہوں گا کہیں. ایک تو یہ لہجہ ہو گیا. بتاؤ باپ کا دل دکھا کہ نہیں دکھا. اور ایک لہجہ یہ ہے کہ کہتا کہ ابا جان فلاں کام ہے بازار جا رہا ہوں, آپ اجازت دیں تو چلا جاؤں. یہ بھی لہجہ ہے. اگر یہ لہجہ اپنایا جاتا تو کتنی خوشی ہوتی, باپ کا دل خوش ہو جاتا. ایک لہجہ ہے. ایک بات اور بتاؤں, بیٹی کا فون آیا, بیٹی کا فون آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا بہنیں یا بیٹیاں غریب گھروں میں پہنچ جاتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, بیمار پڑ جاتی ہیں. بیٹی کا فون آیا, ابا جان بڑھاپا ہے ماں باپ کا, کمانے کے لائق نہیں ہے, ابا جان ذرا 5000 کا بھائی سے انتظام کرا دیں, بیماری میں ضرورت ہے. تو آج کل کا ماحول یہ ہے کہ ماں باپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے, الفاظ جو ہے وہ تیار کرنے پڑتے ہیں کہ بیٹے سے کہا کیسے جائے گا, انداز کیا ہوگا کہنے کا. شام کو بیٹا آتا ہے, اور بیٹا جب آیا تو بڑی محبت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے, پہلے کھانا کھلایا. ماں باپ نے اس کے بعد کہا بیٹا ہمیں پہلے سے پتا ہے تیرے خرچے بہت زیادہ ہیں, ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ تیرے خرچے نہیں چل پا رہے ہیں, لیکن ہے میرے بیٹے وہ بہن بھی تو تیری ہے نا, وہ بیمار ہے, اس کا فون آیا تھا کہ 5000 کا انتظام کرا دینا. بیٹا جو ہے آج کے ماحول کے حساب سے بتا رہا ہوں, بیٹا بفر گیا, بالکل جو ہے وہ غصے میں آ گیا کہ اس بہن کو فون ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے خرچے تو پہلے سے نہیں چل پا رہے, اسے کہاں سے دے دیں, ابھی تو عید پہ 3000 روپے دیے تھے, اب تو اسے فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے بتاؤ میرے عزیز, جب اتنا کہا تو ماں باپ کا ایسا دل ٹوٹا. رات کو جب وہ چارپائی پہ سوئے ہوں گے, قسم خدا کی وہ یہی دعا کر رہے ہوں گے, اے اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا, یا اور یہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم نے اپنے بیٹے سے نہ کہا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن اگر لہجے کو بدل کے یہی بیٹا جب شام کو گھر آیا ہے اور جب ماں باپ نے اس سے کہا ہے تو باپ کے کاندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے اے میرے ابا جان گھبرا کیوں رہے ہیں, کانپ کیوں رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے, میں بھی تو آپ ہی کہوں, وہ بیٹی آپ کی ہے تو میری بھی تو بہن ہے. اے ابا جان آپ فکر
فکر نہ کرے، اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس بہن کے لیے انتظام ضرور کروں گا۔ میرے بھائی، لہجہ ہے، وہ بھی لہجہ تھا، یہ بھی لہجہ ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جب رات کو یہ باپ سویا ہوگا، جب رات کو یہ ماں سوئی ہوگی، تو قسم خدا کی اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا ہوگا اور دعا مانگی ہوگی، اے مالک مولا، اگر تو کسی کو اولاد دے تو ایسی اولاد دینا جیسے تو نے مجھے بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، گھروں میں لہجے کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہیں۔ ساس نے یا سسر نے، ایک مثال اور دے رہا ہوں، ساس یا سسر نے کھانا مانگا بہو سے کہ بہو ذرا کھانا لا دو، کسی بات پر پہلے سے غصے میں تھی، آئی پلیٹ لے کر کے زور سے رکھی زمین پہ، پانی مانگا، پانی کا گلاس زور سے رکھا کہ اس کی آواز آئی، بڑی تکلیف ہوئی، اور جب واپس گئی نا تو دروازہ کمرے کا زور سے بند کیا، تو کتنی تکلیف، کھانا تو کھایا ہوگا لیکن قسم خدا کی تکلیف بڑی پہنچی ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، بعد میں بیٹا آیا، جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کہیں کتاب میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں، جو ہمارے حالات ہیں نا انہی وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ بیٹا آیا، باپ رو پڑا، بیٹا سمجھ گیا کہ بہو نے کچھ کہا ہوگا، بہو کو آواز دی، بہو ادھر آؤ، تو بہو کہتی ہے ہاں شکایت کی ہوگی ابا نے، ان سے پوچھو میں نے کیا کہا ہے تو مجھے بتاؤ، کیا پلیٹ بولے گی، کیا پلیٹ بولے گی یا گلاس بولے گا یا وہ دروازہ بولے گا؟ دروازہ نہیں بولے گا، پلیٹ نہیں بولے گی، گلاس نہیں بولے گا، لیکن خود تو یہ جانتی ہے کہ میں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، میں نے جو لہجہ اختیار کیا تھا، اس لہجے نے باپ کو دل دکھا دیا ہے، اس لہجے نے باپ کے دل کو شکستہ کر دیا ہے، اس لہجے نے باپ کے دل کو توڑ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لہجہ ہے جس کی بنیاد پر سینکڑوں لڑائی جھگڑے ہمارے درمیان ہوتے نظر آتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے سے کام کے لیے کہتا ہے تو اکڑ کے کہتا ہے ارے وہاں چلے جانا، لیکن اگر یہی پیار سے کہہ دیا جائے میرے بھائی یار وہ کام ہے، تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو کر لے، منع کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو یہ لہجہ سدھارو، اس لہجے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے مقبول بندے حضرت لقمان علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس میں ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی جو 21ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بیان کی گئی، قرآن پاک میں ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے، اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا لوگوں سے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں قرآن میں تو آیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اچھے لہجے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو قرآن پاک میں جگہ عطا فرمائی۔ تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنا چہرہ اور اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا۔ آج یہی تو ہے، زیادہ تر ہم یہی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بس یہ دو باتیں آج میں نے بتائیں۔ کتنی باتیں؟ دو۔ ایک ہے دل، کیا ہے بولو ذرا؟ ایک ہے دل، دل کو صاف کرنا، کینے سے، بغض سے، حسد سے، دشمنی سے، ایک دوسرے کے بغض سے۔ اور دوسرا لہجے کو نرم کرنا ہے، اسلامی لہجہ اپنانا ہے۔ یہ دو کام آپ نے کر لیے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لڑائی جھگڑے اور فساد ہمارے درمیان جو ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق پیدا فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔